الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم منزه عن الشريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم۔ اللہ جل مجدہ الکریم سورہ نمل کے اندر ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی یہ آیت ہے اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ بسم اللہ دی کیوں گئی، اس کی حکمتیں کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اہل عرب کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنا کوئی بھی کام شروع کرتے تو جو بت تھے کعبے کے، لات، منات، عزا، ہبل اور بھی بہت سارے، وہ ان کا نام لے کے اپنے کام کو شروع کرتے۔ بسم اللہ، بسم عزا، بسم ہبل۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کی تعلیم فرمائی کہ تم ان کی مخالفت کرو، یعنی ہر کام سے پہلے اللہ رب العزت کا نام لو، اللہ کے نام سے اپنے کام کو شروع کرو۔ تو پھر ہوگا یہ کہ کئی نکات مفسرین کرام اس کے بیان فرماتے ہیں کہ اس کے اندر کئی حکمتیں ہیں کہ جو کام اللہ رب العزت کا نام لے کر شروع کیا جائے تو ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ شیطان کے شر سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس اللہ کے نام کی برکت سے وہ کام پائے تکمیل پر پہنچ جاتا ہے۔ بہت سارے فوائد بزرگان دین بیان فرمائے ہیں، لیکن اس کے اوپر بھی مقدم اعوذ باللہ کو رکھا اور فرمایا کہ پہلے اعوذ باللہ کو رکھا، یعنی کوئی اللہ کا کلام بھی اگر شروع کرنا چاہے تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعذ باللہ، پہلے پناہ تلاش کر لو۔ اعوذ باللہ کے کلمات رب العزت نے ارشاد نہیں فرمائے، بسم اللہ کے ارشاد فرمائے۔ تو علماء کرام فرمائے کہ انہی بھی الفاظ سے وہ پناہ پکڑ لے، اس کے لیے درست ہے، لیکن پناہ پہلے، بسم اللہ بعد میں، کہ پہلے فرماتے ہیں کہ سمجھ لو کہ اعوذ باللہ کے اندر پرہیز ہے، یعنی بندہ شیطان لعین کی پناہ مانگ رہا ہے تو یہ پرہیز ہے۔ پھر بسم اللہ پڑھ رہا ہے تو بسم اللہ علاج ہے، لیکن علاج سے پہلے پرہیز ضروری ہے، تو لہٰذا پرہیز کو پہلے مقدم کیا گیا، پہلے رکھا گیا، پھر بسم اللہ کو رکھا گیا۔ فرماتے ہیں بسم اللہ کے نکات کے تعلق سے کہ بسم اللہ کے جو الفاظ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک تو یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اس کے اندر حروف جو ہیں وہ 19 ہیں، اور فرماتے ہیں دوسرے کہ جس کام کی ابتدا بھی اچھی ہوتی ہے اس کی انتہا بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان کے اندر دائیں کان میں اذان، بائیں کے اندر اقامت کی جاتی ہے، چونکہ اب یہ دنیا کے اندر آیا ہے تو ابتدا اس کی اچھی ہو جائے، تو پھر اس کے نشو و نما بھی اچھی طریقے سے ہوگی، اس کا انجام بھی اچھا ہوگا۔
اور اسی لیے ہمیں یہ بھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اور اسلامی طریقہ ہے کہ اپنا کوئی بھی کام کرو تو یہ نہیں بلکہ اس میں کہو انشاءاللہ، تاکہ اللہ رب العزت کی مدد اس کام کے اندر شامل ہو جائے۔ بہت سارے حضرات یوں سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس لیے بولنا چاہیے اس کام کو ٹالنے کے لیے، تو یہ انشاءاللہ لفظ کام کو ٹالنے کے لیے نہیں۔ اور بہت سارے حضرات، جیسے مثال کے طور پہ کسی نے کہا کہ صاحب ہمارے یہاں تشریف لانا ہے، آپ کو فلاں روز دعوت ہے، اس نے کہا انشاءاللہ حاضر ہو جائیں گے۔ یہ کہتا ہے نہیں انشاءاللہ نہیں، پکی بات کرو۔ اللہ اکبر۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کہے انشاءاللہ اور یہ کہے کہ نہیں یہ کفر ہے، کیونکہ انشاءاللہ کا معنی ہے اللہ رب العزت نے چاہا۔ تو فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ اپنے جملوں کے اندر استعمال کر لے، چونکہ یہ اس کے اندر پاور نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت قوی ہے۔ تو جب انشاءاللہ یہ بولے گا تو اللہ رب العزت کی مدد اس کے کام کے اندر شامل ہو جائے گی، اس کے ارادے کے اندر، اور اس کا کام جو ہے ہو جائے گا، ہے نا۔ یہاں تک فرمایا کہ جو مخلوق روز جن کو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے دیوار کے اندر بند کیا، یاجوج ماجوج، روزانہ اس دیوار کو وہ اپنی زبان سے چاٹتے کھودتے، لیکن جب بال کے برابر باریک رہ جاتی کہتے ہیں اس کو کل کر لیں گے کمپلیٹ۔ اب صبح جیسے پہنچتے ہیں وہ پہلے جیسی ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں مفسرین کرام کہ جب اللہ رب العزت ارادہ فرمائے گا کہ یہ باہر آ جائیں تو اب یہ لوگ کہیں گے انشاءاللہ اس کو کل مکمل کریں گے، تو فرمایا کہ اب وہ دیوار اگلے روز ویسی کہ ویسی رہے گی۔ یعنی بندہ اپنی بساط سے کچھ نہیں کر سکتا۔ مثال کے بہت سارے لوگ وہاں چھوڑنا ہے صاحب، ایئرپورٹ پہنچنا ہے، اتنے بجے فلائٹ ہے، ارے 20 منٹ میں پہنچ جائیں گے، وہ اپنے اوپر اعتماد کر رہا ہے، لیکن ہوا کیا، راستے کے اندر ٹریفک مل گیا، پہنچ نہیں پایا، فلائٹ چھوٹ گئی، یا راستے کے اندر کوئی حادثہ ہو گیا۔ نہیں، کبھی بھی اپنی ذات کے اوپر، اپنی طاقت کے اوپر، اپنی سواری کے اوپر کبھی اعتماد نہیں، اعتماد کرو رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر۔ ایک موقع پیش آیا تو رب الحق قاضی علیہ السلام بڑا شاندار واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ ایک صاحب امریکہ سے تشریف لائے گاؤں کے اندر، تو امریکہ ظاہر سی بات ہے، ایٹیٹیوڈ تو ان کا ہونا تھا، اپنا روب دبدبا، اب ان کے چلنے کا انداز، بولنے کا انداز سب نرالا۔ عصر کی نماز پڑھ کے وہ صاحب مسجد سے نکلے، ایک بزرگ تھے ضعیف، انہوں نے کہا کہ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ کہا کہ بازار جا رہا ہوں، گھوڑا لانا ہے۔ بزرگ نے کہا جناب یوں نہ کہیے کہ میں جا رہا ہوں، بلکہ یوں کہیں انشاءاللہ گھوڑا لاؤں گا۔ ارے یہ کیا بات ہے، جیب میں رقم ہے، جاؤں گا لے آؤں گا۔ کہا کہ میرا کام نصیحت کرنا تھا، آگے آپ جانے۔ یہ صاحب پہنچے اور گھوڑے کو دیکھا بھی، بھالا بھی، کہا سواری کر کے چیک کر لے، چیک کر لیا، گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے، دوڑا کے دیکھا، دوڑانے کے بعد میں لوٹے، کہا کیا رقم، کہا اتنے نہیں اتنے، کہا کہ ٹھیک ہے لائیے دیجئے۔ اب جیسے ہی ان امریکہ ریٹرن صاحب نے جیب میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ پورا جیب سے باہر۔ اب بڑے شرمندہ ہوئے، پہنچے مغرب کے اندر تو ضعیف العمر صاحب نے کہا کیوں جناب والا گھوڑا لے آئے؟ اور کھسیاتے ہوئے بولے انشاءاللہ مسجد سے نکلا، انشاءاللہ بازار سے پہنچا، اس کو میں نے دوڑا کر چیک بھی کیا، لیکن انشاءاللہ جیسے ہی میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، انشاءاللہ جیب سے ہاتھ باہر ہو گیا، یعنی جیب کٹ گئی، رقم جو ہے وہ پار ہو گئی۔ بوڑھے صاحب کہنے لگے اسی لیے پہلے کہہ رہا تھا، یہ انشاءاللہ پہلے بول لیے ہوتے تو گھوڑا آپ لے بھی آتے، لیکن آپ نے بھروسہ اپنی ذات کے اوپر کیا، بھروسہ اللہ کی ذات کے اوپر کیا ہوتا، اس کی مدد شامل حال ہوتی
تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا کام یہ مکمل ہوتا۔ میرے پیارے، تو یہ نہیں کہ بندہ اپنی ذات کے اوپر بھروسہ کرے، نہیں، بھروسہ اس کا ہو رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر۔ تو فرماتے ہیں مفسرین کرام کہ اسی لیے لوگوں کو چاہیے جس کام کی ابتدا اچھی ہو اس کی انتہا بھی اچھی ہوتی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں دوسرا نقطہ کہ سرکاری مال جو ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی ٹیگ یا کوئی نشانی لگا دی جاتی ہے تاکہ چور اس مال کو چوری نہیں کرے، دہشت کھا جائے کہ یہ سرکاری مال ہے، اس کے اوپر ہاتھ صاف کرنا، حکومت سے پنگا لینا ہے، بغاوت کرنا ہے۔ تو فرماتے گویا جس نے بسم اللہ پڑھ لی وہ ایسا ہے کہ اللہ رب العزت کی نشاندہی کے اندر آ جائے، تو اب وہ شیطانی اور دوسرے خلروں سے جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں چوتھا نقطہ کہ آدمی ہر کام کے اندر بسم اللہ کہے، یعنی ہر وقت وہ اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ تو فائدہ کیا ہوگا کہ ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ جس کا ذکر زیادہ کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ علامہ راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مثال دیتے ہوئے، ایک موقع میں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگوٹھی دی اور فرمایا کہ جاؤ اس پہ لا الہ الا اللہ نقش کرا کے لاؤ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انگوٹھی کو لے کر گئے نقاش کے پاس اور کہا کہ اس پہ لکھ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اتنے وقت کے بعد آ جانا نا۔ وہ پہنچے، وہ انگوٹھی لی، دیکھا نہیں، لے کے سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ کیا، کہا ابو بکر میں نے تمہیں لا الہ الا اللہ لکھانے کو کہا تھا، یہ زیادتی کیسی، زیادہ کیوں لکھوایا؟ سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں حضور مجھے یہ پسند نہیں آیا کہ آپ کا نام جدا کر دوں، رب کا نام لکھاؤں، آپ کا نہ لکھاؤں، لہذا میں نے محمد رسول اللہ بڑھوا دیا۔ کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن تم نے اپنا نام کیوں لکھوا دیا؟ آگے تو ابو بکر صدیق بھی لکھا ہوا ہے۔ اور کہتے حضور مجھے اس کا علم نہیں ہے، میں نے صرف محمد رسول اللہ زیادہ کرنے کے لیے اسے کہا تھا نقاش کو۔ اتنی میں جبریل امی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ جب ابو بکر کو یہ پسند نہیں ہے کہ وہ رب کے نام کے ساتھ آپ کا نام جدا کر دے تو رب کو بھی پسند نہیں ہے کہ ابو بکر کا نام جدا کر دے، لہذا رب کے حکم سے یہ ابو بکر میں نے زیادہ بڑھا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرماتے ہیں کہ بندہ جس کا نام زیادہ لیتا ہے، جس کا ذکر زیادہ کرتا ہے، پھر وہ اسی کے ساتھ کر دیا جاتا ہے۔ تو گویا بندہ رب کا ذکر کرتا رہے تو پھر اس کی رحمتوں کا حقدار وہ دنیا کے اندر بھی رہے گا، قبر میں بھی رہے گا، محشر میں بھی رہے گا۔ اور پانچواں نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ دنیا کے جتنے بھی کام ہیں اور جتنی بھی چیزیں ہیں سب زہر حلاحل ہیں، بڑا سمجھ لو کہ خطرناک والا زہر جتنے بھی کام ہیں، اور اس کا تریاق یعنی اس کا توڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ آپ کے پیٹ کے اندر تکلیف ہوئی، رب قدیر کی بارگاہ میں عرض کی مولا، رب نے فرمایا جاؤ فلاں درخت ہے اس کی بوٹی کھاؤ۔ آپ تشریف لے گئے، اسے کھایا، افاقہ ہو گیا۔ بعد میں ایک مرتبہ پھر آپ کو تکلیف ہوئی، آپ تشریف لے گئے، کھایا تو اثر نہ ہوا۔ عرض کی مولا وہی تکلیف ہے، پہلے کھایا تھا ہو گیا تھا اب نہیں ہوا۔ رب نے فرمایا موسیٰ پہلے تم میرے حکم سے گئے تھے، اور یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب زہر حلاحل ہیں اور ان کا تریاق میرا نام ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اور پھر یہ بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، صاحب دوائی پئیں تو بسم اللہ پڑھیں نہیں پڑھیں، علاج ہے نا بسم اللہ پڑھیں، کہ دوا حقیقت شفا دینے والی نہیں ہے، حقیقی شفا دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔
اللہ رب العزت چاہے گا تو اس دوا کے اندر اثر پیدا ہوگا، رب نہ چاہے اس دوا کے اندر کوئی اثر پیدا نہیں ہوگا۔ اس لیے بسم اللہ پڑھ لی جائے اور دوا کو کھا لیا جائے تو انشاءاللہ وہ اس کے لیے جو ہے فائدہ مند ثابت ہوگی، کیونکہ اصل شفا دینے والی ذات جو ہے وہ مولا تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ یاد رکھے کہ نہ تو کھانا بھوک مٹا سکتا ہے، نہ پانی جو ہے پیاس بجھا سکتا ہے، اصل پیاس بجھانے والی ذات اللہ کی، اس کے اندر تاثیر رکھنے والی ذات وہ اللہ رب العزت کی ہے۔ اور فرماتے ہیں 7واں نکتہ، انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اپنی عاجزی، کمزوری اور نیاز مندی اور رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور رحمت اور بے نیازی کے اوپر نگاہ رکھے، تاکہ بڑے سے بڑا کام کرنے کے اندر بھی اس کے اندر غرور پیدا نہ ہو جائے۔ جب بسم اللہ پڑھے گا تو وہ اس سے یہ تصور نہیں آئے گا کہ یہ کام میں نے کر دیا ہے، میں نہیں، بلکہ بسم اللہ پڑھے گا تو اس کے اندر غرور پیدا نہیں ہوگا، بلکہ تصور یہ پیدا ہوگا کہ یہ کام میں نے نہیں، رب کی رحمت سے ہو گیا ہے، رب کے کرم سے ہو گیا ہے، رب کے فضل سے ہو گیا ہے۔ تو بسم اللہ جو ہے اس کے اندر انا پیدا نہیں کرتی ہے، بلکہ اس کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرتی ہے۔ اور فرماتے ہیں مفسرین کرام کہ کیا کیا نکتے اٹھاتے ہیں، سبحان اللہ، اور کیا کیا نکات بکھیرتے۔ کہا کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر جو سب سے پہلے جو لفظ آ رہا ہے وہ ہے با، بسم اللہ۔ کہا کہ سب سے پہلے جو لفظ آ رہا ہے یہ ہے با، تو یہ با کیوں لایا گیا؟ تو فرماتے اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ سب سے پہلے جو بندوں نے لفظ بولا، یعنی عالم ارواح کے اندر جب رب تبارک و تعالی تمام ارواح کو یعنی تمام روحوں کو جمع کیا، فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے مل کے کہا بلا، یعنی ہاں مولا تو ہمارا رب ہے۔ اور آپ دیکھیں جس روح نے سب سے پہلے بلا کہا تھا وہ روح کس کی ہے؟ ایک موقع پہ آپ دیکھیں، ہمیں ابھی آپ کی میں پوچھ رہا ہوں کہ بچپن میں وہ فلاں دن یاد ہے؟ آپ کو یاد نہیں ہوگا۔ وہ فلاں کام یاد ہے؟ کہا کہ نہیں، یاد نہیں ہوگا۔ لیکن آپ دیکھیں ایک موقع پہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر سے کہا ابو بکر وہ دن یاد ہے؟ صرف یہ ارشاد فرمایا وہ دن یاد ہے۔ اب یہ نہیں کہنے سیدنا صدیق اکبر کہ آقا وہ کون سا دن، یہ نہیں، بلکہ عرض کرتے آقا بالکل یاد ہے، اور یہ بھی یاد ہے کہ سب سے پہلے بلا آپ ہی نے کہا تھا، یعنی سب سے پہلے جو بلا کہا وہ ہمارے آقا کی ذات ہے، اور وہ سیدنا صدیق اکبر کا علم ہے کہ یہ ہے عالم ارواح کی باتیں بھی سیدنا صدیق اکبر کو یاد ہے۔ اللہ اکبر، کہ سب سے پہلے جو بلا کہنے والی ذات ہے وہ ہمارے آقا کی ہے۔ تو فرماتے مفسرین کرام کہ اس کے اندر ایک حکمت تو یہ ہے کہ چونکہ عالم ارواح کے اندر بندوں نے سب سے پہلے جو لفظ کہا بلا، تو با رکھا گیا کہ اس کو وہ دن بھی یاد آ جائے بلا والا۔ اور دوسری حکمت ارشاد فرماتے ہیں کہ خدائے پاک کا نام بر بھی ہے، بار بھی ہے، باری بھی ہے، تو اور یہ سارے نام با سے شروع ہوتے ہیں، تو گویا اس با سے رب تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے ناموں کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرماتے چوتھی حکمت کہ با کے اندر انکساری ہے، اور الف کے اندر بلندی ہے، لکھنے کے اندر بھی بولنے میں، یعنی با لکھا جاتا ہے تو وہ آڑا لکھا جاتا ہے، الف لکھا جاتا ہے تو وہ کھڑا لکھا جاتا ہے، ہوتا ہے بھی با کے بعد اسم، لیکن یہاں الف گرا دیا گیا، بسم اللہ، یعنی بندہ اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ با کے اندر انکسار ہے،
الف کے اندر بلندی ہے، لہذا بندے کے اظہار عاجزی کے لیے سب سے جو زیادہ لفظ تھا وہ یہی با تھا، یہی مناسب تھا۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جو ہے وہ با کو رکھا، اور فرماتے ہیں اسم جہاں بسم اللہ کہا گیا باللہ نہ کہا گیا، یعنی باللہ جب لکھا جاتا ہے تو با کے بعد الف لکھا جاتا ہے، پھر للہ آتا ہے، یوں ہوتا ہے وہ باللہ، لیکن یہاں پہ اسم بسم اللہ، اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کر رہا ہے کیونکہ ابھی بندے کی ابتدائی حالت ہے، اور اولاً نام تک تو پہنچ لے، بعد میں رب کی ذات تک پہنچے۔ اور دوسرا نقطہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے اندر اشارہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ کی، جیسے وہ جو دوسرا فرقہ ہے نا، دینے والی ذات اللہ کی ہے، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، نبی کچھ نہیں دیتے، ولی کچھ نہیں دیتے، شہید کچھ نہیں دیتے، اولیاء کچھ نہیں دیتے، تو اس کے اندر یہ بھی جواب دیا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے اللہ کی ذات سے مانگنا جائز ہے، اس کے نام سے بھی مانگنا جائز ہے، اور اس کا جو نام لفظ اللہ، یہ ذات نہیں ہے اللہ کی، اللہ کا نام ہے، اور اللہ کا نام غیر ہے، عین ذات نہیں ہے۔ تو جس طریقے سے لفظ اللہ سے مانگنا جائز ہے، ویسے ہی نبیوں سے بھی مانگنا جائز ہے، ولیوں سے بھی مانگنا جائز ہے، شہداء سے بھی مانگنا جائز ہے، اور جو ہے ائمہ سے بھی جو ہے وہ مانگنا جائز ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرماتے دوسرا اس کے اندر با کے بعد آتا ہے سین۔ اللہ رب العزت کا ایک نام سمیع، یعنی سننے والا، وہ ایسا سننے والا ہے، ایسا سننے والا ہے کہ وہ صرف انسانوں کی نہیں جانوروں کی بھی سنتا ہے۔ ایک موقع پہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام سے ان کے درباریوں نے کہا حضور قحط پڑا ہوا ہے، اکال، شہر سے باہر نکلیں، دعا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مشورے کو قبول فرمایا، اپنے لشکر کو لے کے شہر سے باہر نکلنے لگے اور کہا کہ لوٹ جاؤ۔ کہا کہ ہم تو دعا کرنے کے لیے آئے تھے۔ کہا کہ اس کی حاجت نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک چھوٹی سی چیٹی رب کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے، مولا میں تیری چھوٹی مخلوق ہوں، رحم فرما دے، بارش نازل فرما دے۔ وہ دعا کر رہی ہے، اللہ رب العزت بارش نازل فرما دے گا۔ جس کام کے لیے ہم آئے تو وہ کام ہو چکا۔ یہ نبیوں کی نگاہیں ہیں کہ وہ بہت دور چیٹی کو بھی دیکھ لیں، اس کی لینگویج کو بھی جان لیں۔ اور یہ وہابیہ کا عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ نبی کو دیوار کے پیچھے گئے، ارے یہ تو نبی ہیں، ان کی شان ہے۔ دوسرا موقع پہ جو ہے اللہ رب العزت حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہی واقعہ نقل فرما، جب ان کا قافلہ جا رہا تھا، لشکر تخت کے اوپر سوار ہے، فرماتے مفسرین کی کرام، بعض نے 3 میل، بعض نے اور زیادہ بھی کہا، اتنی دور وہ چیٹی اپنے ساتھیوں کو کہہ رہی ہیں کہ ہٹ جاؤ، چھپ جاؤ، موسیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں روند نہیں دیے جاؤ۔ اتنی دور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی آواز کو سن بھی رہے ہیں، اسے دیکھ بھی رہے ہیں، چھوٹی سی چیٹی ہیں، 3 میل دور سے دیکھ بھی رہے ہیں، اس کی آواز کو سن بھی رہے ہیں، اور سن کے مسکرا بھی رہے ہیں کہ چیٹی کیا بات کر رہی ہے۔ میرے پیارے اللہ کے نبی کی شان ہے، وہ دیکھ لے سن لے، اللہ رب العزت اپنے نبیوں کو شان عطا فرماتا ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ چونٹی تو نبی نہیں ہے، وہ تو ولی نہیں ہے، وہ چونٹی 3 میل دور سے دیکھ رہی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے۔ ارے چونٹی 3 میل دور سے دیکھ لے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، تو میرے آقا مدینے میں رہ کر ہم غلاموں کا سلام کیوں نہیں سن سکتے؟ جب چونٹی کو اللہ رب العزت سنوا دے،
تو یقیناً اللہ رب العزت اپنے محبوب کو بھی سنواتا ہے، اس کو بھی وہ طاقت عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے تو میرے امام نے کہا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کے لیے نکلے، ایک منافق آپ کے ساتھ ہو گیا، طائف کا سفر تھا۔ راستے میں اس منافق نے کہا کہ تھوڑی دیر اس غار آیا ہے، اس کے اندر آرام کر لیا جائے۔ حضرت زید بن حارثہ اور وہ منافق غار کے اندر داخل ہوئے، آرام کرنے لگے۔ جیسے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونگ آئی، آرام کرنے کے لیے لیٹے، اس منافق نے آپ کو رسیوں سے جکڑ دیا۔ آنکھ کھلی، کہا ظالم تو نے یہ کیا کیا؟ کہا کہ بس اب تمہیں قتل کر دیا جائے گا، اور اپنی حقیقت ظاہر کی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب قدیر کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رحمان اغثنی، یا رحمان اغثنی، یا رحمان اغثنی۔ اتنے کے اندر آواز آئی اے منافق باز آ جا، قتل کے ارادے سے باہر نکل جا۔ وہ باہر نکلا، کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر آواز آئی، پھر دیکھا کوئی نہیں، تیسری بار پھر آیا، دیکھا کہ ایک جانور کے اوپر ایک خوبصورت چہرے والا موجود ہے، اور نیزہ مار کے اس کو ہلاک کیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے کھولا بھی، اس نے پوچھا کہ جانتے ہو کون؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ جبریل امین۔ پکارا، رب کا حکم ہوا، ساتویں آسمان پر تھا کہ میرے حبیب کا غلام غار کے اندر جاؤ، اس کی امداد کرو۔ بندہ پکارتا ہے، رب سنتا ہے، سیل کو اس کے اندر رکھا گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ جو ہے وہ کئی دنوں سے فاقے مجاہدوں کا معاملہ ہوتا ہے، مجاہدوں کے دوران فاقے کیے جاتے ہیں۔ وہ بزرگ بھی جو ہے وہ فاقے فاقہ چل رہا تھا۔ ایک دن اچانک کہیں سے ایک روٹی ان کے پاس پہنچی، اور ارادہ تھا کہ اس روٹی کو میں تناول کر لوں، لیکن اچانک ایک پرندہ آیا، پنجوں میں پکڑا، اڑا۔ تو بزرگوں کی سوچ میں ہماری سوچ کے اندر فرق ہے۔ ہم ہوں تو کہیں کہ ظالم کو یہی ملی تھی، لیکن ان کی سوچ اس طرف گئی کہ پرندہ ہے، یہ کیڑے مکوڑے بھی کھا لیتا، اناج کے دانے بھی کھا لیتا، اس نے روٹی ہی کو کیوں اٹھایا؟ اٹھے، اس کے پیچھے بھاگنے لگے، دیکھا کہ پہاڑ کی طرف وہ پرندہ اڑا، پہاڑ پر یہ چڑھے، پہاڑ کے پیچھے کی طرف پرندہ جانے لگا، پہاڑ کے نیچے جاتے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے اتر رہا ہے۔ یہ بزرگ وہاں پہنچے، دیکھا کہ درخت کے نیچے ایک انسان رسیوں کے اندر جکڑا پڑا ہے، اور یہ پرندہ اپنی چونچ سے روٹی توڑ کے اس کے منہ کے اندر داخل کر رہا ہے۔ یہ حیران ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، آگے بڑے، رسیوں سے کھولا کہ آگے کیا معاملہ؟ کہا کہ میں فلاں جگہ رہتا ہوں، اور میں سفر کر رہا تھا، جا رہا تھا فلاں جگہ پر، لیکن راستے میں ڈاکوؤں نے مجھے پکڑ لیا، سارا سامان لوٹ لیا، اور مجھے رسیوں باندھ کے یہاں ڈال کر جو ہے وہ چلے گئے۔ لیکن جیسے ہی ڈال کر گئے تو میں نے رب قدیر کی بارگاہ میں عرض کی، مولا میں جب اپنے گاؤں کے اندر تھا تب بھی تو نے مجھے ضائع نہیں کیا، اب بھی اس حال کے اندر ہوں، مولا تو ہی میرا نگہبان ہے، تو ہی میرا حامی ہے، تو ہی میرا ناصر ہے، تو ہی میرا مدد کرنے والا، تو ہی میری حفاظت کرنے والا ہے۔ کہا کہ آج سے دوسرا روز ہے، کل بھی یہ پرندہ آیا، مجھے لقمے کھلائے، آج پھر آ رہا ہے، کھلا رہا ہے۔ میرے پیارے، بندہ رب کو پکارتا ہے، رب سنتا ہے، اس کا نام سمیع، سننے والا۔ فرمایا کہ دوسرا لفظ اس کے اندر رکھا گیا، وہ سمیع رکھا گیا ہے۔ اللہ میرے پیارے، بسم اللہ کے بڑے فضائل، بڑے برکات۔ ابھی تو وہ آگے کا معاملہ ہے، ایک بیان کر کے میں گزر جاؤں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے آپ گزر رہے ہیں، دیکھا ایک قبر کو ملاحظہ فرمایا، اس کے اندر جو لیٹا ہے اس کے اوپر عذاب ہو رہا ہے۔ اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد میں جب لوٹے، دیکھا کہ اب راحت ہی راحت، عذاب اٹھا لیا گیا، راحت ہی راحت، امن و سکون، چین ہی چین۔ عرض کی مولا عذاب ہو رہا تھا، میں نے دیکھا، اب رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، وہ بھی دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا عیسیٰ یہ جب مرا تھا، گنہگار تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، بدکار تھا،
لیکن اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑا تھا، اس کے بچہ بھی پیدا ہو چکا تھا، لیکن آج وہ بچہ اپنے استاد کے سامنے بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہے اور میں اسے عذاب نازل کروں۔ میرے پیارے، نیکی بیٹا کر رہا ہے، فائدہ باپ کو ہو رہا ہے۔ نیکی بیٹا کر رہا ہے، فائدہ باپ کو ہو رہا ہے۔ میرے پیارے، اسی لیے کبھی اولاد نہ مانگو، اولاد مانگو تو نیک مانگو۔ ہاں، نیک مانگو، کیوں کہ یہ بعد میں جو اولاد ہے اگر نیک ہیں تو ان کے اعمال کا فائدہ بھی آپ کو ضرور ملنے والا ہے۔ ہمارا اگر ٹھیک نہ بھی ہو، وہ کوئی نیکی کر دے تو وہ بھی فائدہ اٹھائے گی، لیکن اس کا فائدہ ہمیں بھی ملنے والا ہے۔ میرے پیارے، اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔